میں ایک شو دیکھ رہی تھی جس میں آپ اور روبینہ اشرف تھیں، اینڈ آئی ایم آسکنگ دس کویسچن بیکاز مجھے لگا کہ آپ لوگ اوکے تھے اس چیز پہ بات کرنے کے لیے. تو ہر ایکٹر کی جب انہوں نے بہت پہلے اسٹارٹ کیا تو ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس اسٹیج سے دوسری اسٹیج پہ ٹرانزیشن کرنا ہے. مے بی لیڈ ایکٹرس ہے، آپ سپورٹنگ، یا آپ زیادہ کیریکٹر بیسڈ رولس کر رہے ہو. تو وہ کیا ٹائم ہوتا ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ ہو گیا ہے، اینڈ ہاؤ ڈو یو میک دیٹ ٹرانزیشن ایزی؟ آئی وانٹ کہ آپ اگر اس پہ بات کریں تو جو نئے ایکٹر سن رہے ہیں یا جو لوگ اس اسٹیج پہ ہیں اور ان کو یہ چیلنج فیل ہو رہا ہے، تو مے بی دے کین ٹیک سم گائیڈنس فرام یو ان دس. ایکٹر کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. Okay. مطلب ایکٹر یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں اتنی بڑی ایج کا رول کیسے کر سکتا ہوں، میں تو 20 کا ہوں، 22 کا ہوں، 25 کا ہوں. ایکٹر یہ نہیں کہہ سکتا. ہاں وہ اسکرپٹ دیکھ کے کوئی کیریکٹر کا یا کوئی اگر کنٹروورشل سبجیکٹ ہے اس بیسس پہ تو ریفیوز کر سکتا ہے. میں نے بھی کیا یہ، بیکاز آئی واز آفرڈ اے کپل آف کیریکٹرز اینڈ آئی واز ان مائی 30s. تو میں نے کہا میں اس کی ماں کیسے بن سکتی ہوں یار. لیکن وہ فوراً ہی کچھ عرصے بعد ہی میں نے ریئلائز کیا کہ نہیں، آئی ایم رانگ، یہ نہیں کر سکتی میں. اس کے بعد وہ چیز میرے اندر ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، اب میں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں ٹی وی پہ ویسے ہی بڑی لگتی ہوں، موٹی بھی لگتی ہوں. تو جب لوگ مجھے ریئل میں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یو لک سو ینگ، یو لک سو تھن، تو میں اسی میں خوش ہو جاتی ہوں. سو اٹ ڈزنٹ افیکٹ می دیٹ وے، بیکاز میں یہ دیکھتی ہوں کہ کیریکٹر اسٹرانگ ہونا چاہیے. وہ لوگوں کو کتنا افیکٹ کرے گا ان اے پازیٹیو وے. اگر نیگیٹو کیریکٹر بھی ہے تو اس میں سے بھی وہ کچھ سبق حاصل کریں. جیسے آنچ میں تھا ایک بہت بڑا سبق. اسی لیے میں ساری زندگی تھینکفل رہوں گی پی ٹی وی کی فار میکنگ می اے پارٹ آف دیٹ پروجیکٹ. بیکاز اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے دلوں کو جوڑنا، اس ڈرامے نے وہ کام کیا ہے. بالکل. ٹو تھاؤزنڈز آف کپلز. اینڈ پاکستان میں اتنے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہماری ٹوٹتی ہوئی شادیاں بچ گئیں آپ کے وہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد. تو اسی طرح سے کوشش ہوتی ہے کہ ایسے کیریکٹرز ہوں کہ جس میں بوڑھے جوان کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں اف ہم ٹو لیزی اور وائٹنر بہت لگانا ہے اور وہ اس وجہ سے تھوڑا سا مجھے بادر کر دیتا ہے. بٹ یہ ہے کہ ادروائز ناٹ این ایشو. کوئی 3-4 نام جب آپ اپنے سفر کو سوچتی ہیں تو 3-4 نام جنہوں نے امپیکٹ کیا ہے، جو جرنی میں بڑے امپورٹنٹ رول پلے کیا، ان کا ذکر کر سکتی ہیں آپ؟ عظمیٰ گیلانی صاحبہ سے میں بڑی انسپائرڈ تھی فیلڈ میں آنے سے پہلے. You were so lucky to have met her and you know. Yeah. And I remember I once met her and the first thing she said was, oh Shagufta Ijaz, my favorite. Wow. میں نے کہا آپ کے منہ سے یہ بات سن کے تو what an honor. Yes. اور راحت کاظمی مجھے بہت اچھے لگتے تھے، ان کے ڈرامے دیکھتی تھی میں. شفیع محمد شاہ صاحب، ان کی ایسی گریس ہوتی تھی کہ انمیچڈ. بڑے سے بڑا ان کا ایک اورا تھا، ان کا پرسونا کیا کمال. آپ نے تو ریئل لائف میں ملی ہیں، ہم نے تو صرف ٹی وی پہ دیکھا ہوا ہے. تو جب آپ نے شفیع صاحب کے ساتھ کام کیا تو آنچ میں، تو کتنا آپ کو تھوڑا اوور ویلمنگ تھا؟ اٹ واز شروع میں بہت تھا. بٹ دین آئی ریئلائزڈ کہ وہ مطلب ان میں بالکل بھی کوئی ہینگ اپس نہیں ہے، بڑے سویٹ تھے. ایک دفعہ میں آئی واز 92 کی بات ہے نا آنچ، سو آئی واز 71 اینڈ یا اس وقت ناٹ ٹی وی میں دیا. سر میرے بچپن میں اس طرح کی چیزیں بہت ہوتی تھیں، ایڈونچر، پھل توڑ لو، کسی درخت پہ چڑھنا ہے فوراً چڑھ جاؤ. تو ایک دن میرا ایسے ہی دل کیا، میں نے کہا میں شفیع صاحب آپ کا میک اپ کروں. تم تو بچی ہو بالکل، تم نہیں ٹھیک ہو سکتی. That's so sweet. You actually said it to him. Yeah. Okay. ان کے علاوہ کوئی اور نام ہے جن کو آپ مینشن کرنا چاہیں گی؟ اس زمانے میں تو خیر روحی بانو، ان کا بھی کام بہت دیکھا تھا. بٹ آئی تھنک میری ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی وہ اس وقت تک شی wasn't there. اور اگر شہناز شیخ، مائی لو، آئی مین آئی تھنک کہ ان جیسی پرسنالٹی اور ہیروئن اس لیول پہ ہمارے یہاں آئی نہیں ہے ابھی تک. She was so natural. She was so natural, she was so beautiful. اور آواز، آنکھوں میں اتنی چمک اور اتنا ایکسپریشن. True. اور آج کل کی جو نئی جنریشن ہے ایکٹرس کی، اس میں سے کوئی ہیں جو آپ کو امپریس کرتے ہیں اور یو ریئلی آر فونڈ آف
some names that you would like to take? I think Zahid is a good actor. Zahid کا میں کام دیکھ رہی تھی. Zahid نے بہت اچھا کام کیا ہے ایک دو ڈراموں میں. بیکاز ایکٹر کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کی کام کی ویریشن دیکھیں. True. بیکاز کامیڈی ایک بالکل الگ چیز ہے. اس کے بعد آپ ان کو سیریس رول میں دیکھیں, آپ انہیں نیگیٹو رول میں دیکھیں, تو اگر ان کا لیول وہی ہے تو پھر دے آر ایکسلنٹ. فیمیلز میں یمنا زیدی. یمنا بہت, اس نے مجھے بہت امپریس کیا. احمد علی اکبر, کمال کمال کمال. میں کہتی ہوں انہوں نے پری زاد میں جس طرح سے اپنے اوپر وہ کیریکٹر طاری کیا ہے, میرا خیال ہے انہوں نے تو سانس بھی پری زاد بن کے لیا ہے اس سارے ٹائم میں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل بالکل. وبال پہ آتے ہیں, اس سے پہلے ڈاکٹر سلمہ کو میں نہیں بھول سکتی. وی لوڈ یو ان چودھری اینڈ سنز, اور وہ جو ادائیں تھیں اور وہ جو انٹریکشن تھا, اٹ واز سو نائس ٹو واچ. مزہ آیا ہوگا کرنے میں, بہت مزہ آیا. وجاہت کے ساتھ تو ویسے ہی میرا بہت اچھا ریلیشن شپ ہے, اور وجاہت نے مجھے کہا کہ یہ ایک رول ہے, رول تو گیسٹ اپیرنس ہے. میں نے کہا اگر وجاہت نے کہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ارسا کا بہت اس میں, ارسا کا بہت دل تھا کہ میں یہ والا کیریکٹر. انہوں نے کنونس کیا آپ کو؟ کنونس کیا, ادھر بھی بات کرتی رہی, ادھر بھی مجھ سے کہتی رہی کرو نا مینیج ڈیٹس. میں نے کہا یار وہ ان کا چل رہا ہے پروجیکٹ, یو نو لائنڈ اپ ہے, تو ان کو پرابلم ہوگا. شی سیڈ نہیں, کسی طرح سے بات کرو. خیر میں نے بات کی, ڈیٹس مینیج ہوگی, ان سے بات ہوئی. انہوں نے کہا اب تو ہماری کسی اور سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ارسا نے کہا نہیں نہیں ڈیٹس ہو گئی ہیں, مینیج کر لو. خیر وہ ادھر سے کچھ نئی بات بنی تو واپس سے پھر ہماری بات ہوئی. بہت مزہ آیا مجھے, بہت مزا آیا. ایک تو کاسٹ اتنی اچھی تھی, پھر جب میں اس فیملی میں انٹر ہوتی تھی, کافی لوگوں سے تو میں ویسے ہی بہت فیملیئر تھی, بڑا پیار کرتے ہیں مجھ سے, تو بہت مزہ آیا. پھر وہ 3-4 دن کا جو کام تھا وہ چلا گیا 10-12 دن پہ. او اچھا. کیونکہ وہ کیریکٹر بھی اتنا اپریشیٹ کیا گیا تھا, اور وہ بڑا ڈفرینٹ ٹائپ کا کیریکٹر تھا, اور اس میں مطلب دونوں کا انٹریکشن جو تھا وہ پرانا پیار, اور وہ جو ڈائلاگز آتے تھے اور جو ان کے ایکشن آتے تھے, اور پھر آپ کی ادائیں جو ساڑی, اور وہ اٹ واز ریئلی نائس. اور سہیل صاحب کی بھی پرسنالٹی ہے, ان کا بھی پرسونا بہت اسٹرانگ ہے, اور ان کے ساتھ میں نے خیر فرسٹ ٹائم ہی کام کیا, لیکن بہت مزہ آیا. اور ابھی وبال میں بھی لونگ یو ایز شگفتہ, آئی تھنک اتنا انٹرسٹنگ رول ہے. مجھے اس وقت تک جتنی ایپیسوڈز آئی ہیں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ مجھے شگفتہ کا کیریکٹر ہے. اور مجھے جب امین اقبال صاحب سے میری میٹنگ تو نہیں, شوٹ پہ ہی ملاقات ہوئی, لیکن جب میں نے اسکرپٹ پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ تو میں نہیں چھوڑ سکتی, دس از سو ڈفرینٹ, اور ایک سود خور عورت جس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا. سو دس واز سم تھنگ آئی وانٹیڈ کہ اگر برائی دکھا رہے ہیں تو اس کا انجام بھی, اس کو جسٹیفائڈ ورژن نہ دکھائیں اس کا. تو امین اقبال صاحب سے جب میری پہلے دن شوٹ پہ میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کافی ریزرو تھے, اور میں شوٹ پہ بہت لائٹ موڈ میں ہوتی ہوں, مذاق, وہ تو میں نے دیکھی 1-2 ویڈیوز, مذاق کر رہی ہوتی ہوں. ان کا نام میں نے کنگ کانگ رکھ دیا, جاتے ہی میں کہتی ہوں ہیلو کنگ کانگ. تو خیر ان سے بہت اچھی گپ شپ ہوئی. پھر انہوں نے کہا کہ اس ڈرامے میں ہیرو ہیروئن کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت واجبی ہے. اس ڈرامے کی ہیروئن آپ ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ یہ ہے. تو خیر میں نے جو کنسیو کیا ہوا تھا اسکرپٹ پڑھنے کے بعد وہ تھوڑا ہوا کچھ, ہم نے پہلے دن ایک اس کیریکٹر کو ایک لائن پہ لے آئے کہ ہم نے اسے کتنا اوور لے کے جا سکتے ہیں, کتنا انڈر رکھنا ہے, اور کتنا لاؤڈ ہو سکتے ہیں ہم. تو پھر وہ بس اب تو شگفتہ کے اندر شگفتہ ہے. اچھا سب سے مزے کا تھا اٹس ایزی نا, ورنہ نام اکثر کیریکٹرز کے یاد کرنے میں مجھے اتنے ڈرامے ہوتے ہیں تو میں نے کہا یہ تو آسان ہے, شگفتہ جو ہے وہ شگفتہ ہی ہے. لیکن سب سے بات یہ لگتی ہے اس کیریکٹر کی, اٹس ناٹ دا ٹپیکل ولن, ناٹ دا ٹپیکل نیگیٹو کیریکٹر جو ہم دیکھتے ہیں نا, جس کو کبھی کبھی لگتا ہے بورنگ ہو جاتا ہے, وہ اتنا اوور دا ٹاپ چلے جاتے ہیں. شگفتہ کا کیریکٹر آپ کو بڑی ایری سی فیلنگ دیتا ہے کہ شی سو روتھلیس, وہ کچھ بھی کرے گی, لیکن کبھی کبھی وہ بالکل نارمل لگ رہی ہوتی ہیں. یو نو بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہیں, اس کو شادی کی بات کر رہی ہیں, وہ لائک دا بیلنس آف نارملسی اینڈ دین وہ ان کی جو نیچر ہے, ٹرو نیچر جو وہ سامنے آتی ہے, بڑی اچھی کمبینیشن اینڈ بیلنس آپ نے کیا ہوا ہے. کیونکہ جب اس کا, میں خیر اس کا ریزن تو نہیں بتاؤں گی, لیکن جب لوگوں کو اس کا بیک گراؤنڈ پتہ چلے گا آگے جا کے, تو پھر یہ سارے جو فیزز ہیں نا اس کے, یا سارے موڈ جو ہیں یہ جسٹیفائی ہوں گے کہ یہ اتنی انپریڈکٹیبل اور اتنی کیا کہیں گے اسے,
इतनी फोकस्ड डिटर्मिन्ड एक वन डिटर्मिन्ड तो वो है, मगर But उसमें जो एक- इतने मूड स्विंग्स होते हैं और उसके जो फेजेस हैं डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट वे में जो ट्रीट करती है, तो उसमें वो चीज़ कैसे आई, बिकॉज उसके जहन पे जो चीज़ सवार थी वो था पैसा. शी वांटेड टू बी रिच. इतनी डिप्राइव्ड ज़िंदगी उसने गुजारी, रिएक्शन उसका ये हुआ. तो उसका रिएक्शन ये हुआ. और आगे जाके वो जब खुलेगी चीज़ तो आप लोग यू विल बी शॉक्ड. और वो सीन्स जो हमने शूट किए हैं, अमीन इकबाल साहब ने जो उसमें और आसिफ ने जो लाइट की है, और उफ, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा उसका भी उस पे. अभी तक आपको रिएक्शन कैसा आ रहा है ऑडियंस की तरफ से? बहुत अच्छा. मुझे तो खैर सोशल मीडिया पे ही पता चलता है, लोग बहुत वबाल की बात करते हैं. बल्कि आपका भी मैं वो देख ली जो वबाल पे लिखा था. आई शेयर्ड इट ऑन माय स्टोरी आल्सो. तो इट्स सो गुड. मुझे वो अमीन साहब भी बताते हैं, फलां ये कह रहा था, फलां ये कह रहा था. वो सुन रहे होते हैं सारा. हाँ, अभी बल्कि काफ़ी गैप के बाद मेरा एक दिन का शूट था, तो उन्हें लगा कि शायद वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आने में. लेकिन मैंने जैसे ही वो कैरेक्टर्स अपने सामने देखे, मैं वापस से वो वाली शगुफ्ता बन गई. तो मैंने अमीन साहब को देखा तो वो यूं कर रहे. How was working with सारा खान? और तलहा से आपके साथ है कोई इंटरेक्शन? नहीं, तलहा से मेरा आपका नहीं पहला नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं हुआ. आगे जाके भी आई थिंक एक आध अगर सीन हो. लेकिन सारा के साथ तो मैं कर चुकी हूँ पहले काम. मेरे बेवफा में काफ़ी काम था हमारा साथ. From that to now? अभी भी उसके साथ इतना काम नहीं है मेरा. अच्छा, अभी नहीं है? नहीं, इतना नहीं है. अभी एक दिन का शूट हुआ है हमारा सारा के साथ. और आगे जाके कुछ अच्छा, अभी आप लोग सिचुएशन काफ़ी ऐसी शूट रहती है अभी इस ड्रामे? मेरा तो 50% से ज़्यादा हो गया काम. Okay. बिकॉज वो दोनों घरों की कहानियाँ इतनी पैरेलल चल रही हैं. ये सलीम शेख और कि अब वो उस घर का वो लोकेशन कर रहे हैं. अब सितंबर के एंड से दोबारा ये शुरू करेंगे, फिर अक्टूबर में पूरा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. I'm so glad we've made it. Yes. And it was an absolute pleasure being here. नहीं, thank you so much and I cannot tell you how honored I am. क्यों आपने बहुत ये बातें इस तरह शेयर करना मुझे लगता है आसान नहीं होता, लेकिन आपने जो शेयर किए मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को गाइडेंस मिलेगी, बहुत से लोग इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे. एंड आई होप कि उसका सब आप मुझे और आप दोनों को मिल जाए, मुझे भी थोड़ा सा मिल जाए, किसी का कुछ भला हो जाए तो. बट इन एनी केस आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर वर्क एंड रियली लव वॉचिंग यू ऑल द टाइम ऑन द स्क्रीन. एंड आई थिंक वो जो चौधरी एंड सन्स का कैरेक्टर था वो तो मैं शायद देख ही आपकी वजह से रही थी. जब उसके टीजर्स आने शुरू हुए ना, मैंने कहा यार ये मुझे देखना है, ये इतना डिफरेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है और इतने मजे का लग रहा है कि मुझे देखना है. सो वो भी है. बट शुक्रिया बहुत बहुत, आपने टाइम निकाला. थैंक यू सो मच राबिया. और जिंदगी के इतने खूबसूरत लम्हात आपने हमारे साथ शेयर किए. फाइन. एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यू. आर यू वर्किंग ऑन एनी अदर प्रोजेक्ट अभी या अभी नहीं? यस, एक तो ये 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. फिर बुलबुले में स्टार्ट हो रहा है. I'm playing stock in that also. तो next Saturday से उसमें भी ऐड हो रहे हैं. और एक हम टीवी का ही एक प्रोजेक्ट है, मेरे दामाद. उसमें भी इसकी 4 बेटियां हैं, 4 दामाद.